نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اور شان رسالت اور اس کے بعض تقاضوں کے حوالے سے آج مجھے اپنی چند گزارشات کو یہاں پر پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دو موضوع ایسے ہیں کہ جن کا حق انسان کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے حق کو ادا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ انسانوں کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں سب سے بہترین الفاظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بیان کرنے کے لیے یا اس کی تعریف و توصیف کو بیان کرنے کے لیے کفایت کرتے ہیں وہ کلام اللہ کے الفاظ ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے، کلام اللہ کو سننے کے بعد جو معنی اور مفاہیم انسان کے ذہن میں ابھرتے ہیں، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان معنی اور مفاہیم سے بھی بلند ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہر شخص کا علم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم اپنے علم کے حساب سے قرآن مجید کے فہم کو رکھتا ہے، استحضار کو رکھتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تصور جو قائم کرتا ہے اس کا تعلق اس کے علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سب سے کبھی استحضار انبیاء کا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر موجود تھے، اللہ سے کلام کر رہے تھے، دل میں خیال آیا آواز اتنی خوبصورت ہے، اللہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ تصور آنے کی دیر تھی، کہا ربی ارنی انظر الیک، اللہ کیا میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا؟ تو اللہ نے کہا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ کوہ طور پہاڑ کے اوپر نظر ڈالیے، اگر کوہ طور پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا پھر دیکھنے کی بات ہوگی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ جب اللہ نے اربھا تجلی کو کوہ طور پہاڑ کے اوپر گرایا تو کوہ طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب حالت ہوش میں آئے تو الفاظ کہے تو کیا کہے؟ سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اللہ تیری ذات پاک ہے اس چیز سے کہ ان آنکھوں سے تیری زیارت کی جا سکے، میں توبہ کا طلبگار ہوں، تیری ذات پہ ایمان لے کے آتا ہوں۔ یہ استحضار ہے حضرت موسیٰ کلیم کا، تو ایک عام عالم کا، یہ ایک عام مسلمان کا استحضار کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بات بالکل شرح صدر سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا صحیح معنوں میں حمد اور ثناء کا حق کبھی بھی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ دوسرا موضوع جو اپنی کیفیت کے اعتبار سے اور اپنے حسن بیان کے اعتبار سے اور اپنی افادیت اہمیت کے اعتبار سے مسلم ہونے کے باوجود انسان اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناء اور آپ کی تعریف و توصیف علماء نے کی ہے، محدثین نے کی ہے، تابعین اعظام نے کی ہے، صحابہ کرام نے کی ہے، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اتقیاء، بڑے بڑے اذکیاء نے کی ہے، لیکن حضرت رسول اللہ کی سیرت کا حق ہم اس لیے ادا نہیں کر سکتے، یہ وہ سیرت ہے جس کو خود اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو جس کی سیرت کا بیان خود اللہ کرتے ہوں کہ عام انسان اس موضوع کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سچی بات یہ ہے جب بھی کبھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ گفتگو ہوتی ہے تو اس کا تعلق اور اس بات کا پیچھے جو پس منظر ہوتا ہے فقط ایک ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں اور آپ کے جانثاروں میں اور شمع رسالت کے پروانوں میں اپنے نام کو شمار کروا دیا جائے، تاکہ قیامت کے دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنا ہو تو دل میں یہ خیال نہ ہو کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر آپ کی سیرت کے ابلاغ کی کوشش نہیں کی۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کی اہمیت اور افادیت اس بات سے واضح ہوتی ہے
کہ اللہ तबारक व तआला ने कलामुल्लाह के अंदर दो तबकों का जिक्र किया। एक आलम उलवी के रहने वाले हैं और एक आलम सफली के रहने वाले हैं। आलम सफली से मुराद पस्तियों का जहां और आलम उलवी से मुराद बुलंदियों का जहां। बुलंदियों का जहां जहां हूरें भी रहती हैं, गिलमान भी रहते हैं और अल्लाह के मुकर्रम मलाइका भी रहते हैं। और सबसे बुलंद हुद ये कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श मुल्ला के ऊपर मौजूद है। और जमीन जिसके ऊपर औलियात की आस्किया भी रहते हैं, लेकिन ये आसमान से नीचे है। यहां फासिक फाजर भी रहते हैं, गुनाहगार भी रहते हैं, नेकोकार भी रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कमाल बात करते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, के बुलंदियों के रहने वाले फरिश्ते और उनका परवरदिगार पैगंबर ज़मा की ज़ात अक़दस के ऊपर दरूद भेजते हैं। और पस्तियों के रहने वालों, तुमने भी अगर बुलंद होना है तो हजरत रसूलुल्लाह की ज़ात पे दरूद को भेजा करो। हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस पे दरूद भेजना, तन्हा दरूद भेजना, ये इतनी अजीमत की बात है और इतनी फजीलत की बात है। जो आपकी ज़ात अक़दस के ऊपर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह तबारक व तआला 10 मरतबा उसके ऊपर दरूद भेजते हैं। और जो भेजता ही रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी खताओं को भी माफ कर देते हैं और गमों को भी दूर फरमा देते हैं। हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इस अमर का ऐलान फरमाते हैं, यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नहीं कि जिनकी आमद के बाद आने वाले लोग उनके बारे में लिखते रहे। कि इंसान की सीरत पर तब लिखा जाता है जब इंसान दुनिया से चला जाता है या दुनिया में आ जाता है। किसी के आने से पहले, जब कभी वो दुनिया में नहीं आया होता, उसकी सीरत का जिक्र किस तरह किया जा सकता है। लेकिन हजरत रसूलुल्लाह वो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, अभी रसूलुल्लाह कायनात में नहीं आए थे तो इंजील और तौरात में मैंने उनके जिक्र को लिख दिया था। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आपकी विलादत से पहले ही आपका जिक्र होता रहा। आपने सूरह मरियम के अंदर यह बात पढ़ी होगी कि जिस वक्त सैयदा मरियम अपनी झोली मुबारक में सैयदना ईसा को उठाए हुए आई तो बस्ती के लोगों ने कहा, या उख्त हारून मा कान अबू किमरा सौम व मा कानत उम्मु की बगिया, ए हारून की बहन इमरान की बेटी, न तेरा बाप बुरा आदमी था न तेरी मां ने खयानत की थी। तो सैयदा मरियम ने क्या किया, फ़अशारत इलई, अपनी उंगली का इशारा सैयदना ईसा की तरफ फरमा दिया कि आपने कहा यही इस बात की गवाही देगा, यही इस बात की वदाहत करेगा। तो बस्ती के लोगों ने कहा, कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, हम उससे क्यों कर कलाम करेंगे जो अभी बिल्कुल गोद का बच्चा है, जिसको झूला भी झूलना नहीं आता। सैयदना ईसा ने बरात मरियम के लिए इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताब वाजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है और मुझे नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। और मेरी माँ की तहारत के बारे में शक करने वालों, मेरी माँ बुरी औरत नहीं है, बल्कि उसके घर जिसकी विलादत हुई है वो अल्लाह का बंदा भी, अल्लाह का नबी भी है। ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज सैयदा मरियम के बारे में हैं कि इल्जाम किसके बारे में लग रहा था, सैयदा मरियम के बारे में लग रहा था। लेकिन हज़रात गिरामी का जरा गौर कीजिए, वही ईसा जिसने अपनी रिसालत की शहादत दी, वही ईसा जिसने अपनी बंदगी की शहादत दी, और वही ईसा जिसने सैयदा मरियम की पारसाई की शहादत दी, उसी ईसा ने कहा था, मुबश्शिरम बि रसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं दुनिया से चला जाऊंगा और फिर वो आएगा जो हम्द के एतबार से कायनात में सबसे बुलंद बाला होगा, जो अहमद होगा, जो इतनी हम्द करने वाला होगा कि कायनात में अल्लाह की किसी ने इतनी तारीफ और तौसीफ नहीं की होगी। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह कुरान मजीद पढ़ने का शगफ दिया है, उस तरह बाइबल को पढ़ने का भी मौका जिंदगी में कई मरतबा मिला और कई ऐसी बातों को देखा कि आंखें दंग रह गईं और दिल हैरान हो गया। हज़रात गिरामी कदर, बाइबल के अंदर एक उसलूब है कि हर 25 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद न्यू रिवाइज्ड एडिशन आता है, जिसके अंदर पिछले अल्फाज को दोबारा मजीद सलीस कर दिया जाता है। हजरात, एक वक्त था जब बाइबल प्रिंट हुई तो उसमें अल्फाज मौजूद थे, व्हेन प्रेज वन ऑफ एवरी नेशन विल कम इन दिस वर्ल्ड,
کہ وہ دنیا میں آئے گا جس کی ہر کوئی تعریف کرنے والا ہوگا. اس سے چند برس قبل کی پچھلی بائبل اٹھا کے دیکھی, ایڈیشن میں الفاظ تھے when him thou fall the nations will come. اس دنیا میں وہ آئے گا جو تمام قوموں کے نزدیک محبوب ہوگا. گویا کہ محمد اور احمد کے الفاظ کو ٹرانسلیٹ کرتے کرتے پریز ون کے اندر تبدیل کر دیا گیا, اور اس کے اندر الفاظ جو تھے اسلام کے پیس کے اندر تبدیل کر دیے گئے. سابقہ بائبل کے ایڈیشن میں الفاظ تھے when him thou fall the nations will come, shalom will be everywhere. جب کائنات کا احمد و محمد آئے گا اسلام ہر سو پھیل جائے گا. ٹرانسلیٹ کرتے کرتے اسلام کو پیس میں تبدیل کر دیا اور محمد اور احمد کو پریز ون میں تبدیل کر دیا. لیکن الفضل بما شاہدت بہ الاعداء, جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. آج بھی بائبل کا وہ طالب علم جو متانت کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ, تعصب کی اینک کو اتار کے بائبل کو پڑھتا ہوا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ کائنات کے اندر اگر کوئی حضرت عیسیٰ کے بعد رب کا رسول آیا ہے تو کالی کملی والا آیا ہے. حضرات, ایک وقت تھا جب گیٹ ولڈر کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں, جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر حملہ کیا تھا. اس کا ایک ساتھی تھا جس کا نام وین کلیورن تھا, اور وین کلیورن جو تھا وہ پارلیمنٹ کا ممبر بھی رہ چکا تھا. اس نے الفاظ کہے تھے قرآن مجید جو ہے یہ زہریلی کتاب ہے. حضرات گرامی قدر, اس نے اسلام پہ مزید حملے کرنے کے لیے اور گیٹ ولڈر کے ہاتھ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سیرت الرسول کا مطالعہ کرنا شروع کیا. 5-6 مہینے تک لائبریری کے اندر بیٹھ کے ورقوں کی گردانی کرتا رہا. ورق گردانی کرنے والا وین کلیورن کیا الفاظ کہتا ہے, 6 مہینے کے بعد باہر نکل کے کہتا ہے اندر تو گیا تھا سیدنا مصطفیٰ کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے, لیکن باہر نکلا ہوں تو کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کائنات کے اندر رسول ہونے کا حق اگر کسی کو حاصل ہے کالی کملی والے کو حاصل ہے. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس کو کائنات کے اندر کوئی جھٹلا نہیں سکتا. حضرت رسول اللہ کی رسالت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس کو کوئی غیر متعصب آدمی جھٹلانے کی پوزیشن میں آ نہیں سکتا. آج انگلستان کی سرزمین پہ دیکھو, آپ کو مسیحیت کو چھوڑ کے اسلام کو قبول کرنے والا عبد الرحیم گرین بھی نظر آئے گا. آپ کو مسیحیت کے دامن سے نکل کر اسلام کے دامن میں پناہ لینے والا یوسف چیمبر بھی نظر آئے گا. آپ کو اس سرزمین کے اوپر حمزہ انڈریاس بھی نظر آئے گا. آپ وہاں پہ چلے جائیے امریکہ میں, آپ کو یوسف ایسس بھی نظر آئے گا. آپ کینیڈا میں چلے جائیے, آپ کو بلال فلس بھی نظر آئے گا. وہ کیا چیز ہے جو ان تمام کے تمام لوگوں کے اذہان و قلوب کو بدل رہی ہے؟ وہ سیرت الرسول کی روشنی ہے. جو بندہ بھی اس سیرت کو غیر متعصب انداز میں پڑھتا ہے وہ شہادت دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کملی والے آقا جو ہیں رب کے رسول ہیں. حضرات گرامی قدر, جعفر طیار نے نجاشی شاہ حبشہ کے سامنے کیا کیا تھا؟ سورہ مریم کی آیات کی تلاوت ہی تو کی تھی. تو نجاشی شاہ حبشہ کے الفاظ کیا تھے؟ اس نے زمین سے تنکے کو اٹھا لیا. تنکے کو اٹھانے کے بعد یہ الفاظ کہے تھے عیسیٰ روح اللہ ان آیات میں بیان کردہ حقائق سے نہ ایک تنکے کے برابر کم ہیں نہ ایک تنکے کے برابر زیادہ ہیں. اگرچہ میں حبشہ کا بادشاہ ہوں لیکن اس بات کی گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو دیکھ کر پنڈت ہری چند اختر کو یہ الفاظ کہنے پڑے تھے, کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ احساس دیا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے تیرے تذکروں کو بلند کر دیا. حضرات گرامی قدر, تعداد کے اعتبار سے کوئی مذہب جو مسلمانوں کی تعداد کے برابر ان سے کچھ کم یا زیادہ ہے وہ مسیحیت کے نام لیوا ہیں جن کے چرچز پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. اس کے مد مقابل مسلمانوں کی مساجد بھی دنیا بھر کے اندر موجود ہیں. حضرات گرامی قدر, چرچز کے پاس جا کے دیکھیے, سنڈے کے سنڈے گھنٹہ بجنے کی آواز تو آتی ہے لیکن نام عیسیٰ کی صدا نہیں آتی. لیکن اس کے مد مقابل پورے گلوب کے اوپر ہر گھنٹے کے اندر, ہر آدھے گھنٹے کے اندر, ہر 15 منٹ کے اندر کہیں نہ کہیں سے ایک ہی آواز آ رہی ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ
اور ساتھ ہی مؤذن یہ بھی اذان دے رہا ہوتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، گویا کہ پوری کائنات کو بتلایا جا رہا ہوتا ہے ایک ہی نام ہے جو کائنات کی وسعتوں میں اللہ کی توحید کی شہادت کے بعد جس کی شہادت دی جاتی ہے پیغمبر زماں کا نام نامی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی اقدس و مقدس ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاملیت کا وہ شرف اور مقام عطا فرما دیا کہ کسی کہنے والے نے کہا مدد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اتنے حسین میرے آقا کہ واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ آپ اتنے خوبصورت کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور آپ اتنے پیارے کہ آپ جیسا پیارا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا۔ حبیب آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اور میں نے کیتھلے مسجد کے اندر بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا حسن یوسف دھمے عیسیٰ ید بیدہ داری آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ آپ یوسف کا حسن لے کے آئے، عیسیٰ کا دم لے کے آئے، موسیٰ کا ید لے کے آئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا گویا اللہ نے سارے نبیوں کے خصائص کو آپ کی ذات میں جمع کر دیا ہو۔ حضرات گرامی کا ذرا بات کے اوپر غور کیجئے، اللہ نے سیدنا عیسیٰ کو بھی دم دیا تھا، اور دم بھی کمال کا دیا تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردے کے اوپر ہاتھ پھیرا، مردے نے کلام کرنا شروع کر دیا۔ وہی دل جو دھڑکنا چھوڑ گیا، وہی آنکھ جو دیکھنا چھوڑ گئی، وہی قدم جو چلنا چھوڑ گئے۔ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عیسیٰ نے ہاتھ پھیرا، وہ وجود زندہ ہو گیا۔ بہت بڑے دم کی بات ہے، لیکن حضرت رسول اللہ کے دم کا عالم کیا ہے؟ آپ نے پختہ منبر کو تعمیر کیا، کھجور کے تنے اس توانا سے اپنی ٹیک کو اٹھایا، کھجور کے تنے نے حضرت رسول اللہ کی جدائی میں رونا شروع کر دیا۔ حضرت آقا قریب آتے ہیں، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، جب سینہ مبارک کے ساتھ لگایا کھجور کے تنے نے رونا بند کر دیا۔ سیدنا روح اللہ نے اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیا، جس میں زندگی کی حرارت موجود تھی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیا، زندگی کی حرارت بھی موجود نہیں تھی۔ حضرات گرامی قدر، اور حضرت موسیٰ کے ید کا عالم یہ تھا کہ بستی کے لوگوں نے کہا ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اپنے عصا کو پتھر پہ مارا، پتھر میں سے 12 چشمے رواں ہو گئے۔ حضرات بڑے ید کی بات ہے کہ مردہ پتھر پہ عصائے موسیٰ لگتا ہے تو اس میں سے 12 چشمے رواں ہو جاتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتلائیے چشمے جب بھی نکلتے ہیں پتھروں کے دامن اور پہاڑوں کے سینوں سے نکلتے ہیں، لیکن حضرت رسول اللہ کے ید کا عالم کیا ہے؟ حدیبیہ کا مقام ہے، 1400 صحابہ پیاسے ہیں، حضرت اقدس حضرت رسول اللہ نے اپنے دست اقدس کو کسی پتھر پہ نہیں مارا، اور اپنے عصا کو کسی پتھر پہ نہیں مارا، اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو کھولا، اللہ نے 5 انگلیاں 5 نہروں کا رواں فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کائنات ہیں، آپ محور و مرکز کائنات ہیں، آپ سید البشر ہیں، آپ فخر موجودات ہیں، آپ ساقی حوض کوثر ہیں، آپ شافع رود محشر ہیں، آپ حبیب کبریا ہیں، آپ شمس الضحیٰ ہیں، آپ بدر الدجا ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع انسانیت کا مقتدی بنا دیا، جمیع انسانیت کا پیشوا بنا دیا۔ آپ امام ثقلین ہیں، جن و انس کے مقتدی ہیں، جن و انس کے پیشوا ہیں، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے آپ سے پہلے رسالت و نبوت جاری رہی، لیکن جب حضور علیہ السلام کی باری آئی اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آج وہ آیا ہے جس کے بعد نبوت اور رسالت کو تمام کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا اس کا دعویٰ جھوٹ پہ مبنی ہوگا، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الحلیفہ ہو، چاہے علیجہ محمد ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو۔ حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا دعویٰ جھوٹا ہوگا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر،
حضرت رسول اللہ کا امتی ہونا یہ باعث اعزاز ہے، حضرت رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا یہ باعث عزت و افتخار ہے، حضور علیہ السلام کا معراج آسمانوں کی سیر ہے اور مسلمان کا معراج آپ کے نقش قدم کی پیروی ہے۔ حضرات گرامی کا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا، اتنی بڑی عنایت کی، اس کے تقاضے تو بہت سے ہیں، لیکن دو تقاضوں کو ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ ہماری محبت حضور کی محبت کے، ہماری محبت حضور کے ساتھ والہانہ ہونی چاہیے، بے انتہا ہونی چاہیے، بے پناہ ہونی چاہیے، کائنات کی ہر محبت نیچے ہونی چاہیے، کملی والے کی محبت اونچی ہونی چاہیے۔ اور حضرات گرامی کا دوسرا اہم تقاضا یہ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ہمیں آپ کی ہر بات کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ جس نے مقرر کی بات کو مانا اس سے مقرر کی بات کو مانا، جس نے محدث کی بات کو مانا اس نے محدث کی بات کو مانا، جس نے امام کی بات کو مانا اس نے امام کی بات کو مانا، جس نے فقیہ کی بات کو مانا اس نے فقیہ کی بات کو مانا، لیکن جس نے حضور کی بات کو مانا اس نے عرش والے کی بات کو مانا ہے۔ عرش والے کا علم بھی غلطی سے پاک ہے کہ لا یذل ربی ولا ینسا، اور حضور اقدس کا علم بھی غلطی سے پاک ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اور حضرات گرامی کا شرف اگر حاصل ہوا، تنہا حضور کو حاصل ہوا کہ باقی سب نے علم کو حاصل کیا، درسگاہوں سے حاصل کیا، اساتذہ سے حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، شیوخ سے حاصل کیا، محدثین سے حاصل کیا، مفسرین سے حاصل کیا، لیکن یہ اعزاز فقط حضور کا اعزاز ہے۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ حضور نے علم کو حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا، علام سے حاصل کیا، بصیر سے حاصل کیا، خبیر سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، ذوالجلال والاکرام سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام شعبوں میں اتباع بھی کامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور محبت بھی ہماری پورے عروج پہ ہونی چاہیے کہ انہی راستوں پہ چل کر ہم انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے بشارت دی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو حضور علیہ السلام کی بات کو مانتا ہے، اگر اللہ کی محبت کا طلبگار ہے تو اللہ خود اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس کے بارے میں وعید کو بھی سنا دیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو حضرت رسول اللہ کی حدیث مبارک کو نہیں مانتے، جو آپ کی سنت مطہرہ کو نہیں مانتے، جو آپ کے ارشادات عالیہ کو نہیں مانتے، جو آپ کے حلیہ و لباس کو نہیں مانتے، جو آپ کی جلوت و حلوت کو نہیں مانتے، جو آپ کے ظاہر و باطن کو نہیں مانتے، جو آپ کی اداؤں کو نہیں مانتے، جو آپ کی وفاؤں کو نہیں مانتے، جو آپ کی خطابت کو نہیں مانتے، جو آپ کی تقاریر کو نہیں مانتے، جو آپ کی آئلی زندگی کو نہیں مانتے، جو آپ کی ریاستی زندگی کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنیں گے، اور آخرت میں اللہ نے دردناک عذابوں کے لیے تیار کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ والہانہ محبت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔